السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ فیصلہ ساز قوتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ رائے بھی ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہا۔ ملک و قوم کی پریشانیاں اور مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام کی تجویز ہے۔ ریفرینڈم کی افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور اس سے پہلے قومی حکومت کی خبریں تھیں۔ دیکھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے۔ جو نوجوان پارلیمانی اور صدارتی نظام میں فرق نہیں سمجھتے، میں مختصر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ پارلیمانی نظام میں سیاسی جماعتوں کے منتخب اراکین قومی اسمبلی وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ صدر مملکت کی حیثیت محض ایک آئینی سربراہ کی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور حکومت اپنی پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جیسے اگر ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف عمران خان کی حمایت ختم کر دیں تو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ پھر وفاقی نظام میں صوبوں کے پاس بہت سے اختیارات اور شعبے ہوتے ہیں، جیسے اس وقت تعلیم ہے، صحت ہے، پولیس کا شعبہ ہے، یہ اور بہت سے دوسرے شعبے ہیں۔ یہ محکمے صوبوں کے پاس ہیں۔ اب آ جائیں صدارتی نظام کی طرف۔ صدارتی نظام میں عوام براہ راست صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ آئین صدر کو بہت سے اختیارات دیتا ہے۔ صدر کو حکومت کے خاتمے اور سیاسی جماعتوں کی بلیک میلنگ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ برطانیہ بھارت میں مضبوط پارلیمانی نظام ہے، جبکہ امریکہ اور ترکی میں صدارتی نظام ہے۔ اب دونوں نظاموں کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں۔ ایوب خان کے دور میں ملک میں صدارتی نظام تھا۔ صدر جنرل ایوب خان تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق مارشل لا لگا کر بعد میں خود ہی صدر بن گئے اور تمام اختیارات صدر کے ذات میں مرتکز کر دیے۔ بھٹو پہلے صدر تھے۔ 1973 میں پارلیمانی نظام بنایا گیا، جس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے۔ اس وقت پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، جن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور بہت سی قوم پرست جماعتیں صدارتی نظام کے خلاف ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہہ چکی ہیں کہ صدارتی نظام لایا گیا تو اس کی مخالفت کریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ ایک طرف اپوزیشن جماعتوں کا دباؤ ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اب ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی۔ اختلافات کی خبریں ہیں۔ تیسرے، عالمی سطح پر بھی خاص کر عرب دوستوں کی جانب سے عمران خان کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات عمران خان حکومت کی پالیسیوں سے خوش نہیں۔ سعودی عرب عمران خان حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں اختلافات کی وجہ سعودی عرب برحال نہیں، بلکہ دیگر بہت سے معاملات ہیں۔ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اپنی کوئی خارجہ پالیسی بنائے۔ دوستوں، 1988 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو شرط یہ تھی کہ وہ خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کریں۔ یوں انہیں جنرل محمد ضیاء الحق کے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو اپنا وزیر خارجہ مقرر کرنا پڑا تھا۔ ذرا غور کریں، حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اور وزیر خارجہ تھا جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کا۔ بہرحال نواز شریف کے دور میں وزیر خارجہ کا جو قلمدان ہے، ایک عرصہ ان کے پاس رہا۔ نواز شریف نے خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، مودی سے رابطے بڑھائے تو اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات میں بھی شدت پیدا ہو گئی۔ اور بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی اب اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جگہ چین ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہے۔ تاہم کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ سے بگاڑ نہ پیدا کی جائے۔
ہم اس وقت امریکی پابندیاں افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. امریکی پابندیوں کا سارا فائدہ بھارت اٹھائے گا. پاکستان کا مستقبل چین سے وابستہ ہے اور روشن مستقبل ہے. چین ہمارا دوست ہے. ظاہر ہے وہ چاہے گا پاکستان میں ایک مستحکم سیاسی حکومت آئے جو یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے کام کرے. سی پیک منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے. سیاسی عدم استحکام اور نا تجربہ کار حکومت مسائل حل نہیں کر سکتی، وہ ثابت ہو گیا ہے. سعودی عرب نے بھی یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی مدد کی، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم سے پیش کرنے میں ناکام رہے اور اب ذمہ دار سعودی عرب کو قرار دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ کر سعودی عرب کو واضح پیغام دیا ہے اور شاہ محمود قریشی نے بھی واضح پیغام دیا اور شاید سعودی عرب اسے سمجھ بھی گیا ہے. سعودی عرب خود مالی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے. ایک طرف تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور دوسری طرف یمن جنگ نے اس کی معیشت پر بوجھ ڈالا ہے. سعودی عرب کی آمدنی جو تیل کی آمدنی ہے 55% تک کم ہو گئی ہے، جبکہ خرچے مسلسل بڑھ رہے ہیں. عرب امارات خود سعودی عرب اور دیگر ملکوں سے امداد لے رہے ہیں. کویت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. کویت کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے دیں گے؟ ایسے میں اب ہمیں اربوں پر زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں. عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے. چین کے ساتھ مل کر پاکستان کو صنعت و تجارت کو جو ہے ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں، ایکسپورٹ بڑھے. چین نے پاکستان کی مالی مدد کرنے کی بھی پیشکش کی ہے. اب مسئلہ حکومت اور نظام کی تبدیلی کا ہے. آنے والے دن کئی اعتبار سے بہت اہم ہے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.